بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالیہ صاحبہ نے انڈیا سے پوچھا ہے کیا حیض کے لیے ضروری ہے کہ 7 دن میں ہی پاک ہوں؟ اگر 5 دن میں خون رک جائے اور نہا دھو لیں تو کیا نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے۔ کسی خاتون کو 3 دن مینسز ہوئے اور بند ہو گئے تو اس کے بعد ان کو لازم ہے کہ نہا کے نماز شروع کر دیں۔ 3 دن سے کم حیض نہیں ہوتا، وہ پھر استحاضہ ہے، اور 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا۔ تو 7 دن کوئی جو آپ نے مدت بیان کی ہے یہ درست نہیں ہے، کم سے کم 3 دن۔ 3 دن کے بعد اگر خون بند ہو گیا تو غسل کر کے نہا دھو کے نماز شروع کر دینی چاہیے۔ اولاد کو عالم حافظ بنانے کی فضیلت۔ مشکور صاحب بہار انڈیا سے۔ زیادہ تر لوگ انڈیا کے ہی ہیں جو سوالات پوچھتے ہیں، پاکستانیوں کو شاید شوق نہیں ہے علم حاصل کرنے کا، واللہ عالم۔ مشکور صاحب پوچھتے ہیں جی، بیٹے کو عالم اور حافظ بنانے کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث۔ انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل ختم سوائے 3 چیزوں کے، صدقۃ جاریۃ، ایک تو صدقہ جاریہ، او علم ينتفع بہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو دعا مانگے۔ تو پہلی بات، نیک اولاد وہ خود صدقہ جاریہ ہے، اور نیک اولاد کے ساتھ اگر عالم بھی ہو یا حافظ بھی ہو تو ظاہر ہے یہ آپ نے اس کو اعلیٰ درجے کا نیک بنا دیا، تو یہ اور زیادہ بڑی خود بخود اسی حدیث سے فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ صدقہ جاریہ میں یہ چیز بھی آتی ہے۔ صدقہ جاریہ کہتے ہیں کوئی ایسا کام جس کا لوگ یعنی قیامت تک فائدہ اٹھاتے رہیں یا آپ کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو صدقہ جاریہ میں سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ اپنی اولاد کو عالم بنا کے چھوڑ دیں تاکہ وہ دین کا کام کریں، اور جتنا وہ دین کا کام کریں گے ہدایت لوگوں کو ان کے ذریعے ملے گی، والدین کو اس کا ثواب قبر میں ملتا رہے گا۔ آپ سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا تو درخت سے چرند پرند جب تک کھائیں گے اس کو ثواب ملے گا۔ تو سوچئے درخت کا فائدہ زیادہ یا عالم کا؟ درخت سے لوگوں کو مادی فائدہ ہوتا ہے اور عالم سے لوگوں کو روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو عالم بنانا، حافظ بنانا، حافظ بنائیں گے تراویح پڑھا سکے گا، قرآن پر عبور ہوگا، لوگوں کو بچوں کو پڑھا سکے گا، تو یہ دونوں صدقہ جاریہ ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حافظ کے سر پہ قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے یہ۔ حج اور عمرے کے موقع پر ہار پہنانا کیسا ہے؟ ختم قرآن، حج اور عمرے کے موقع پر ہار پہنانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ رحیم داد 4 صدہ سے۔ یہ ایک رسم ہے لیکن غلط رسم ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ کوئی عبادت جب آپ کر کے آئے ہوں تو ہار پھول کا کیا تک بنتا ہے؟ کوئی شادی تھوڑی ہو رہی ہے اس کی جو وہ اس کو ہار پہنا رہے ہیں، بس حج کیا اللہ کے لیے کیا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، آ جائیں آرام سے، اور عمرہ کیا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ لینے چلے جائیں اگر کوئی آپ کے بڑے بزرگ آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے یعنی ناجائز نہیں ہے ہار پہنانا، لیکن یہ ایسی رسم ہے جو مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے۔ ناجائز نہیں ہے لیکن مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے یہ۔ اچھا بھائی، کیا کسی کھانے کو ناپسند کرنا گناہ ہے؟ گھر میں جو کھانا بنتا ہے اگر اس میں کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، تو کیا یہ رزق کی ناقدری اور گناہ ہے؟ نام نہیں لکھا انہوں نے۔ دیکھیے، کھانے کو ناپسند کرنا یعنی ناپسندیدگی کا اظہار زبان سے کرنا، یہ خلاف سنت ہے اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ رزق کی ناقدری میں آتا ہے کہ مجھے یہ میں نہیں کھاتا، یہ کیا بنا لیا ہے۔ آج بہت ایک غلط لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں تو یاد ہے بچپن میں ہم کوئی ایسا سخت لفظ استعمال کرتے تھے تو والدین کی طرف سے بہت سخت ڈانٹ پڑتی تھی ہم کو کہ یہ رزق ہے، اس طرح ناقدری نہیں کرتے۔ وہ لفظ ہے کہ آج کل بچے کہہ دیتے ہیں کیا بکواس کھانا بنایا ہوا ہے، یہ بہت بڑی کھانے کی بے حرمتی ہے، رزق کی بے حرمتی ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا ناپسند ہوتا تو نہیں کھاتے، زبان سے نہیں کہتے کہ یہ کیا پکایا یا مجھے نہیں پسند نہیں ہے، تو بس وہ نہیں کھانا اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو کھانا کسی کو پسند بھی آ سکتا ہے، ناپسند بھی آ سکتا ہے، ہر ایک کا مزاج ہے۔ تو جو کھانا آپ کو پسند نہیں ہے، شریعت نے مجبور نہیں کیا گن پوائنٹ پہ کہ آپ وہ پسند کریں، کوئی ضروری نہیں ہے، جو چیز پسند نہیں ہے آپ نہ کھائیں، وہی چیز کھائیں جو آپ کو پسند ہے اگر اللہ نے آپ کو اتنے وسائل دی ہیں۔ لیکن اس طرح سے عیب نکالنا
کہ یہ کیا معاذ اللہ بکواس ہے، بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، یہ کیا گندا کھانا بنا دیا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھئی کیا گند کھا رہے ہو، اس طرح کے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ بہت ہی بے حرمتی ہے رزق کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں ڈرنا چاہیے، اللہ رزق چھین نہ لے۔ ہاں اگر آپ نے گھر والوں کو تنبیہ کرنی ہے تو تبلیغ والے ایک بڑا اچھا اصول بتاتے ہیں کہ بھئی نمک زیادہ ہے تو آپ یہ نہیں کہیں کھانے میں نمک زیادہ ہے، بلکہ بولے بھی کھانے میں آئندہ تھوڑا خیال کریں، نمک کم کر دیا کریں، یوں کہہ دیا کریں آپ۔ اگر یہ بھی کہہ دیا کہ نمک زیادہ ہے تو بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یوں کہہ دیں تو اور اچھا خاندانی ہونے کی علامت ہوگی، بھئی تھوڑا نمک کم رکھا کریں کھانے میں، نمک زیادہ اچھا نہیں ہے یا صحت کے لیے نقصان دہ وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ کیا بکواس ہے، اور یہ تو بہت ہی برے الفاظ ہیں۔ تو کھانا پسند کرنا فرض نہیں ہے، نہیں پسند تو نہ پسند کریں، نہ کھائیں اس کو، وہ آپ کے انداز سے ہی سمجھ جائے گا۔ یا یہ بول دیا کریں بھائی کھانا بہت اچھا ہے مگر میں یہ شوق سے کھا نہیں سکتا، میری مزاج کے خلاف ہے، اس طرح کہہ دیا کریں۔ جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا، کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے۔ نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، اور قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا تو یہ پھر بدعت ہے۔